اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور ہم نے وارث کیا ان لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کے اطراف کا، جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی بنی اسرائیل پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ملیے میٹ کر دیا، ہم نے ملیے میٹ کر دیا اس چیز کو جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، جس کو وہ اوپر چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے ایک کامیابی کا ذکر فرمایا اور فرعون کے غرق ہونے کا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجم بانہم کذبوا بآیاتنا، کہ فرعونیوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اس کی عقل میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ کوئی ایسا آدمی جو میری اس سلطنت کو لے جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ظلم و ستم کے اعلیٰ درجے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فقیروں اور مساکین بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ اور اصول بیان فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جس کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اور کس چیز کا وارث بنایا؟ مشارق الارض و مغاربها، مشرق و مغرب کی زمین کا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکات رکھی تھی۔ مشارق و مغارب کی زمین سے مراد شام اور فلسطین کی مبارک زمین ہے۔ بعض مفسرین اس میں مصر کو بھی داخل کرتے ہیں۔ بہرحال خلافت ارضی بنی اسرائیل کو فوراً نہیں مل گئی تھی، ان میں بہت سی کمزوریاں تھیں۔ اقتدار کی منتقلی سے پہلے اس میں صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 70-75 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین اور شام کی اور مصر کی زمین کا وارث بنایا۔ درمیان میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب مصر کی خلافت بھی انہیں کے حصے میں آئی۔ سورۃ قصص میں بھی اسی طرح کا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور خیال کیا جاتے ہیں ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، ان کو زمین میں ٹھکانہ مہیا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم فرعون اور اس کے وزیر حامان اور اس کے لشکروں کو دکھا دیں کمزوروں کی طرف سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے۔ آل فرعون ڈرا کرتے تھے کہ کبھی یہ کمزور سے ہم پر کسی وقت غالب نہ آ جائیں۔ ہم نے وہی بات ان کو کر کے دکھائی۔ فرعون اور اس کے حواریوں کی سلطنت چھن گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، پوری کی پوری فوج غرق ہو گئی۔ فرمایا جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا ہم نے اس کو مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، اور یہ وہ سرزمین ہے بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکتیں رکھی۔ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ ظاہری برکت تو یہ کہ یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب، زرخیز اور خوش نظر، اس میں نہریں اور چشمے اور پانی کی فراوانی، جس کی وجہ سے یہ سرزمین خوب آباد اور پر رونق ہے۔ اور اس کی باطنی برکات روحانی برکت ہے۔ یہ سرزمین ایسی جس میں بے شمار انبیاء علیہم السلام آئے اور آج تک وہاں مدفون ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے اس سرزمین کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔ ظاہر ہے جہاں نبی کا وجود ہوگا وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہوگی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اور باطنی برکتوں اور رونقوں کا یہ مخزن تھا۔
فرمایا وتمت کلمات ربک الحسنی، کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، تیرے رب کی پیاری بات پوری ہو گئی بنی اسرائیل پر، کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، کہ انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ پہلے تفصیل سے آ چکا کہ فرعونیوں نے ان پر کتنا سختیاں کی اور کتنی مشکلات میں ان کو ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے ان کو وہاں سے آزاد کیا اور ان کی صفائی کی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ظاہری طور پر مقابلے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ صبر سے کام لے۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر ہونے والے مظالم کا انتقام لے گا۔ سورۃ یونس میں بنی اسرائیل کی انتہائی تکالیف کا ذکر ہے۔ وہ بیچارے عبادت بھی چھپ کر کرتے تھے، بہرحال انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو مغلوب کر کے دکھایا اور فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو چیز فرعون اور اس کے قوم بناتے تھے ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ فرعونی بڑی بڑی عمارات بناتے تھے، محلات تعمیر کرتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ویران کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، جسے وہ اوپر چڑھاتے تھے، اس سے مراد اونچے اونچے مینار اور عمارات ہیں، جیسا کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو اونچا مینار تعمیر کرنے کا حکم کیا تھا تاکہ وہ اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھے۔ یہ مینار تعمیر ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ یعرشون سے مراد باغات اور انگور کے بیلیں بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ لکڑیوں کے اوپر یہ بیلیں چڑھتی ہیں یا فریم بنا کر اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ خصوصاً یہ انگور کا جو بیل ہے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے پھل پھول وغیرہ مراد ہیں یا اس سے عمارات مراد ہیں۔ جو کچھ فرعون نے وہاں خوبصورتی کے لیے اور آبادی کے لیے جو کچھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا ختم کر دیا اور پھر اس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ مسلمانوں پر مظالم ہوتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حالات پلٹے، جہاں صبر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کتنا صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں ایک بادشاہت اور عزت عطا فرمائی۔ ہمارے ہمسائے ملک میں افغانستان میں امریکہ جو وقت کا فرعون اور جابر ہے، اس نے بالکل وہی کچھ کیا جو فرعون بنی اسرائیل پر کرتا رہا۔ آج کتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے بھاگا، منہ چھپا کر بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرعون کو غرق کر دیا، اس کے تکبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملایا، اور ان افغانیوں کو جو مسکنت کی زندگی گزار رہے تھے اور پہاڑوں میں چھپ چھپ کر بھوک اور افلاس میں وقت گزارا، صبر کیا، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا، آج کتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔